آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ جمعہ 7 جولائی کو مکہ معاہدے پہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب نے دستخط کیے۔ یہ جمعے سے اب تک آپ سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں۔ اگرچہ فوری وضاحت بھی ہوئی کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں، اس کی نوعیت خالصتاً دفاعی ہے، تاہم جس ملک کو بھی محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے میں ہی ہدف بن جاؤں، تو اس ملک نے محتاط روی کا مظاہرہ کیا۔ مثلا اسرائیلی حکومت نے کہا کہ وہ اس پیش رفت کو دلچسپی سے دیکھ رہی ہے۔ اب یہ ایک ڈپلومیٹک جارگن ہے اور اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مودی حکومت کے خارجہ ترجمان نے بھی کم و بیش اسی احتیاط پسند ویکیبلری کا سہارا لیا۔ البتہ گودی میڈیا نے حسب توقع اس معاہدے کو بھارت اور اس کے دوستوں کا گھیرا تنگ کرنے کا منصوبہ قرار دیا۔ بھارتی میڈیا کا بنیادی فوکس یہ تھا کہ یہ معاہدہ 3 مسلمان سنی ریاستوں کے درمیان طے پایا ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، مگر ایک سرکردہ بھارتی تجزیہ کار پروین ساہنی نے مشورہ دیا کہ ہمیں بہت زیادہ جاتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایرانی سیکریٹری خارجہ اسماعیل بقائی نے بھی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاک سعودی ترک دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ علاقائی ممالک کو اب امریکہ کی جانب سے تحفظ کی ضمانتوں پہ اعتبار نہیں رہا، لہٰذا ہمیں اس معاہدے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی سے رابطہ کر کے معاہدے کی تفصیلات اور مقاصد سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی ہم خیال ملک آگے چل کے اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو ایران کی طرف سے جو ابھی جو بیان آیا ہے یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ شروع میں اگر آپ دیکھیں ایران کا ریاکشن، اور ایران سے میری مراد اس وقت ہے کہ پاسداران انقلاب اور پاسداران انقلاب کے ساتھ جو جڑے ہوئے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں اور جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، جس میں میں ہر دل عزیز پروفیسر مراندی صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں۔ نہ کہنا تھا یہ تو ایپسٹین الائنس ہے، یہ پیپر الائنس ہے۔ اچھا، یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہر اس خطے میں، ویسٹ ایشیا آپ کہیں، اسے مڈل ایسٹ کہیں، ہر ملک کی نظر اب کس چیز پر ہے کہ پوسٹ وار آرڈر کیا ہوگا۔ پاسداران میں ظاہر ہے یہ خیال ہے کہ پوسٹ وار آرڈر میں ہم امریکہ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کئی ممالک اگر چاہتے بھی نہیں ہیں کہ امریکہ جائے، ان کو پتہ ہے کہ اب امریکہ کا وہ ہولڈ نہیں رہے گا، وہ سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے، اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ماضی میں تھا۔ اب اگر پاسداران کا خیال ہے کہ ایران خود پورے اب اس خطے کا نیا سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا یا حاوی ہوگا، تو اب ایسے بھی نہیں ہو سکتا، بیکاز دی ادر پارٹیز آلسو گیٹ اے ووٹ۔ ٹھیک ہے، آئی تھنک کہ جو ایرانی وزیر خارجہ کا جو بیان آیا ہے، ایف ایم فورن منسٹر کا ہی بیان ہے نا، نہیں، سیکرٹری خارجہ کا جو بیان آیا ہے، وہ ایک حقیقت پسندی آپ کو اس میں نظر آتی ہے، اور یہ اینٹی ایران الائنس اس کو نہ ہی سمجھایا جائے تو بہتر ہے۔ میری نظر میں اگر کسی کا سب سے زیادہ جس کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کو بنانے میں، اور انفیکٹ شاید پاک سعودی اگریمنٹ کو بنانے میں بھی، وہ تو 100% اسرائیل ہے۔ لیکن میرا اس میں بڑا ایک سمپل انالیسس ہے، متحد ہونا تقسیم ہونے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی گریٹ پاورز بنی ہیں وہ یونٹی کے تھرو ہی بنی ہے، ڈویژن کے تھرو کبھی کوئی پاور نہیں بن سکتی، خاص طور پر جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے عزائم کیا ہیں، آپ کے دشمن کے مقاصد کیا ہیں۔ جب سے اسرائیل بنا ہے، ان کا ایک ہی اسٹریٹجی، ان کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے پورے خطے میں، تقسیم کرو، تباہ کرو، تتر بتر کرو، اور پھر ایک ایک کر کے سب کو اڑاؤ۔ ہم نے حال میں کیا دیکھا ہے یار، لیبنان، شام، قطر، نہ صرف یہ بلکہ سعودی عرب کو دھمکیاں۔ نفتالی بینٹ تو کھل کے کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے ایران سے نمٹ لیں گے تو پھر ایک سنی ایکسس ہے، ان سے ہم نپٹیں گے۔ تو بھائی وہ تو اپنی ٹارگٹ لسٹ اپنے ماتھے پر چھاپ کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے پاس، اگر آپ اس خطے میں ہیں، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ یا تو کہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے رہو آرام سے اور ایک ایک کر کے یو گو ڈاؤن، یا تو نمبر 2 آپ کسی اور کو یہ اجازت دیں کہ وہ کوئی اپنا اتحاد بنائے، اینڈ دین یو آر آن دی آؤٹ سائڈ لکنگ ان۔ پھر آپ ایونٹس کو شیپ نہیں کر رہے، آپ ایکٹ نہیں کر رہے، آپ ری ایکٹ کر رہے ہو۔ یا تو نمبر 3 کہ اکٹھے ہو جاؤ، اپنی ریسورسز کو پول کرو، اپنی ملٹری ٹیکنالوجیز کو پول کرو، اور کوئی نہیں کہہ رہا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ایک
بچوں والی سوچ پائی جاتی ہے کبھی کبھی کہ انہوں کا خیال ہے اچھا اتحاد بن گیا ہے تو اب حوثیوں نے اگر ایک نثار اللہ نے ایک میزائل فائر کیا ہے اور آپ نے رسپونڈ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس اتحاد کا کوئی وجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جن 3 ممالک نے یہ بنایا ہے ان کو ان باتوں کا علم ہے کہ ایک تھریش ہولڈ ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی اس چیز کا آغاز ہوا ہے، یہ اینڈ تک نہیں پہنچی. ہسٹری ول جج اٹ گوئنگ فارورڈ. لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آج یہ اتحاد بنا ہے اور کل 50 ممالک کی فوج اسرائیل کا رخ کرے گی اور فلسطین کو آزاد کر دے گی، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ یونٹی از بیٹر دین ڈویژن. اچھا، میں ان کو شاہ زیب سے بھی چاہوں گا کہ وہ بات کریں، لیکن میرا ٹیک یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی فزیکل پریزنس جو آج نہیں تو کل لپٹنے والی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان ممالک کو امریکی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوگی ظاہر یا منڈی کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ تو ہے، وہ تو چلے گا، مطلب مکمل تو یا بستر ظاہر ہے یہ ان ریئلسٹک ہوگا کہ اگر امریکہ کا نہیں لے پڑا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فروری کے بعد سے سینیریو بنا ہے، اس میں یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اب سیکیورٹی امپورٹ نہیں کی جائے گی، مقامی طور پہ تیار کی جائے گی. تو یہ اس کی طرف ایک قدم ہے، ایک پہلا تجربہ ہے. بالکل. اچھا، اگر امریکہ ایون اڈے بھی ختم کر دیتا ہے تو ڈومینیٹنگ پاورز 2 ہیں، ایران اور اسرائیل. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ دونوں ایک اینٹی ڈاٹ بھی ہے ایک دوسرے کا، لیکن اس میں باقی ممالک جو ہیں ان کا کیا رول ہے. تو ایک تیسرا ستون بنایا جا رہا ہے تاکہ آپس میں اگر جب ان کی ڈومینیشن کی جنگ ہوگی تو کہہ سکیں کہ بھائی ہم بھی موجود ہیں. اچھا، ایران جو ہے ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. اچھا، ایران جو ہے وہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، نہ اسرائیل ٹوٹلی ڈومینیٹ کر سکتا ہے. 2026 کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ایرانی مفادات جو ریشنل مفادات ہیں ان کا خیال رکھے بغیر بھی خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. تو اس الائنس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا. بالکل دیکھنا ہوگا. اچھا، دوسرے یہ ہے کہ ایران کو اکوموڈیشن کے لیے جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو تھوڑی لگام دینی پڑے گی. اچھا، اسرائیل کو بھی یہ احساس دلوانا پڑے گا، جو کہ شاید ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو، کہ اس کی جو طاقت اور اسٹریٹجی ہے بلا شبہ بہت ہے لیکن ان لمیٹڈ نہیں ہے اور بیک فائر کر رہی ہے نا بری طرح سے. یہ میں ایک آخری بات اس میں یہ بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ترکی کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے فیڈان صاحب نے، تو انہوں نے تو کہا ہے نا کہ جی ایران ہمارا بہت پرانا دوست ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو دس از دا بگننگ ناٹ دی اینڈ. جی شاہ زیب. جو باتیں آپ نے کر لی اس میں میں بس یہی ایڈ کروں گا کہ ہم نیشن سٹیٹس کی دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں میں ایک امہ کا جو ایک تصور ہے اور خواہش ہے، دیرینہ خواہش، وہ بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ the world doesn't really operate that way. یہ بھی جو ہے یہ 3 ملکوں کا ایک الائنس ہے. اور جو آپ نے ابھی بات کی زرار کہ وہ اگر اس وقت جو پہلا ایک جو نیا تھیٹر آف وار ایمرج کر رہا ہے وہ یمن حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان ایک کافی شدید ہوتا جا رہا ہے. انٹرنل سول وار بھی ہے اور پھر سعودی عرب پہ حملے ہیں. سعودی عرب نے اس کا 2 دفعہ جواب بھی دیا ہے. تو جب یہ تینوں ملک یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک پر حملہ تینوں پر تصور کیا جائے گا تو اس سے یہ ایکسپیکٹیشن کریٹ ہوتی ہے کہ اچھا اگر حوثی جو ہے وہ زیادہ ہی آپے سے باہر ہو گئے تو کیا پاکستان وہاں پہ اور زیادہ ایکٹیولی آ جائے گا. ویسے ہی ہمارا ایک تعاون ہے سعودی عرب سے، ہمارے افواج وہاں موجود ہیں، ہمارا ساز و سامان بھی ہے وہاں پہ. کیا ٹرکی وہاں پہ آ کے ایکٹیو ہو جائے گا؟ یہ سوال اٹھتا ہے جب آپ یہ بولیں گے کہ جی مجھ پر حملہ جو ہے وہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا. لیکن ان ریالٹی میں نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں جو بیان سامنے آ رہے ہیں تینوں ملکوں کی طرف سے، اس میں ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کیا جا رہا ہے. بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفینسو پیکٹ ہے، یہ اگریسو پیکٹ نہیں ہے، تو کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ بھی جو آپ نے تھریش ہولڈ کی بات کی وہ بھی دبے لفظوں میں وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہم اپنے طور پہ ڈیل کریں گے. ہمارے سرحدی معاملات ہیں، ہمارے خطے میں کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، وہ ہم خود ہی ڈیل کریں گے. لیکن تینوں ملکوں کا ساتھ آنا، اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ، بالکل اس کا ایک کلیئر میسج ہے ٹو ایوری ون واچنگ ان دا ریجن. میرے حساب سے
یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ ریجنل الائنسز کی طرف جائیں. امریکہ ابھی تو اس کو بظاہر سپورٹ ہی کر رہا ہے کہ یار تینوں ملک جو ہیں وہ میرے ہی آربٹ میں ہیں, تو ان کے آنے سے ایران ہی کارنر ہوگا. ٹرمپ صاحب اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک بہت کلیئر ریئلائزیشن یہ بھی ہے کہ جب ریجنل الائنسز بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سپر پاور پہ انحصار کم کر رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیا ہم نے پچھلے چند مہینوں میں, بالکل عرب ملکوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم سمجھتے تھے, ہمیں بڑا ایک وہ تھا گمان تھا کہ جی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, اڈے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے دیکھ لیا کہ امریکہ کے پاور کے بھی ایک لمٹس ہیں اور اس کے بیونڈ جو ہے وہ نہیں جا سکتا. تو میرے حساب سے تینوں ملکوں کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. توقعات ہمیں اپنی ریئلسٹک رکھنی چاہیے. آف کورس وی کی ناٹ تھنک آف اٹ ایز نیٹو, بار بار لوگوں نے وہ بات کی ہے. تو اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھ لیں, ریئلسٹکلی دیکھ لیں, پاکستان کو اپنا ریجن میں پاور پروجیکٹ کرنے کی ایک اچھی اور اپرچونٹی ملی ہے. میرا خیال ہے کہ ایران کو اب ہمیں اور دیگر ملکوں کو اور سنجیدگی سے لینا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ہماری جو ایران کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ متاثر ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو زیادہ اور سنجیدگی سے ایران کو لینا ہوگا. آپ ہلکا نہ لیں. پاکستان کو واحد نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے اس الائنس میں, اس ریجن میں. تو میرے حساب سے اٹس گڈ. صرف بس آخری ایک خواہش ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈیفنس معاملات بڑے مخفی ہوتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا اصل ڈیٹیلز کیا ہیں. تو جب بھی ممکن ہو, اگر جیسی بھی ہماری پارلیمان ہے اسے اعتماد میں لیا جائے, لوگوں کو تھوڑا سا اور بتایا جائے تو اچھا ہوگا, تاکہ ہمیں اور ایک اعتماد ہوگا کہ ہمارے لیڈرز جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ان کے اور ملک کے مفاد میں تو ہیں لیکن قوم کے مفاد میں بھی ہیں. میرا خیال ہے ایونچولی ایران کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ اس لیے ہو جائے گی کہ ترکی کا بارڈر ایران سے ملتا ہے, پاکستان کا بارڈر ایران سے ملتا ہے, سعودی عرب بالکل ایران کے سامنے ہے. تو تینوں میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اس طرح کا کوئی انسٹیبل فیکٹر جو. اور اصل سوال تو ہے نا مصر کا اس وقت, لیکن اب کیا کریں, اتنے ٹاپکس ہیں جن کو ہمیں تھوڑے سے وقت میں کور کرنا ہوتا ہے. میں خیال مصر کی بات ہم کل کر لیتے ہیں, ہاں کر لیں اگر موقع ملے. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر میر رضا علی کے قتل کے کیس کے بارے میں بات کریں.